إن الحمد لله والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود و پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے، چرچا کیجئے، تذکرہ کیجئے، بیان کیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راز باز سچے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مشرکانہ خواہش سے متعفن ماحول میں ایک جابر اور قاہر حکمراں نمرود بن کنعان کے دور میں پیدا فرمایا اور انہیں ایسا ذہن رساں مرحمت فرمایا جس نے آپ کے گم کردہ راہ اہل وطن کے جھوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم دعوت اصنام پرستی کے ساتھ نجوم و کواکب کی الوہیت پر بھی یقین رکھتی تھی، تاروں کو مانتی تھی، ستاروں کو مانتی تھی اور تمام اصنام کو بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ملک کا پورا معاشرہ نجوم و فلکیات کے ماہرین اور کاہنوں کی گرفت میں تھا، پورے جادوگروں کے ماہر فلکیات، نجوم، کاہن ان کی گرفت میں تھا۔ انہوں نے آفتاب اور مہتاب اور دیگر اجرام سماوی کی قوت نفع و ضرر اور کارخانہ ہستی میں ان کی تسخیری توانائی کا باطل عقیدہ اس طرح راسخ کر دیا تھا کہ نظام حیات و کائنات میں ان کی اثر آفرینی کے یقین نے مادہ پرست قوم کے دل و دماغ کو مخلوقیت کے دائرے سے خارج کر کے خالقیت کے درجے پر فائز کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قوم کے جذبہ عبودیت نے ستارہ زہرا کی تشبیہ اشترا کے نام سے بنا لی تھی، جسے وہ حسن و محبت کی دیوی کہتے تھے۔ چاند کی تمثیل نتار کے نام سے تیار کی تھی اور سورج کا بت شموش کے نام سے تراش لیا تھا۔ ان تین اہم بتوں کے علاوہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہر کام کے لیے الگ الگ ان گنت مجسمے تھے جن کے سامنے عقیدت کی نظریں گزارتے اور ان کے روبرو سر اطاعت و نیاز خم کرتے۔ ایسے پرآشوب دور میں شعور نبوت قوم کے اعتقادی و عملی بہرا روی اور بدترین گمراہی کو مشاہدات کی روشنی میں رد کرنا ہے اور انسانی عقل و فراست پر اوہام کے پڑے ہوئے کثیف پردوں کو اٹھا کر جستجو حق کی راہ آسان کرتا ہے۔ وہم پرستی کور دماغ قوم کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اجرام میں سماوی خالق و معبود نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ جتنے یہ ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ تمام جو اجرام سماوی ہے یہ خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔ یہ دنیا کو روشنی و حرارت اور زینت دیتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے قائم کردہ نظام کے تابع ہیں۔ اسی کے مقررہ خطوط پر شب و روز گردش کرتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ چمکتا ستارہ نظر آیا تو آپ نے اپنے دل سے پوچھا کیا یہ میرا خالق ہے؟ پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا تو آپ اپنے دل سے پوچھے کیا یہ میرا خالق ہے؟ کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں
لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ اپنے فہم خدا داد سے اس حقیقت کو فوراً پا گئے کہ جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر 14ویں کا چاند نظر آیا جس کی ذو فشانیوں سے سارا عالم منور ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے آپ سے استفسار کیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس راز کو پانے میں انہیں ذرا دیر نہ لگی کہ جو غروب ہو جائے، جسے خود قرار نصیب نہ ہو، وہ کائنات کا خالق و مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر آفتاب عالم تاب کی روشن کرنوں نے آپ کے دامن توجہ کو اپنی طرف کھینچا، تو اس کے بارے میں اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ تو پہلے دونوں سے بڑا بھی ہے اور روشن تر بھی ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب چند گھنٹے اپنی ذوف پاشیوں کی بہار دکھانے کے بعد وہ بھی افق کے اندھیروں میں گم ہو گیا، تو آپ نے پورے یقین سے اس کی خدائی کا انکار کر دیا۔ کوئی نبی کبھی بھی 1 منٹ کے لیے غلط اور بے راہ نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن بلکہ عالم ارواح سے ہی انبیاء کرام کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لہذا کسی نبی کے متعلق یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ پہلے غلط تھے بعد میں ان کو ہدایت ملی، کفر ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چاند و سورج کو ہاذا ربی کہنا سوال استہزائی تھا، نہ کہ عقیدہ۔ اب استہزاء کے طور پر مذاق میں، اچھا یہ میرا خدا ہے، کیا یہ میرا مالک ہے؟ اس کے بعد فرمایا یہ تو غروب ہو گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھ کے فرمایا اچھا کیا یہ میرا ایک استہزاء ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے یہ میرا خدا ہے، چند دیر کے بعد یہ غروب ہو گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا چونکہ غروب ہو گیا۔ یہ چاند خدا نہیں ہے، غروب ہو گیا۔ یہ 14ویں کا چاند خدا نہیں ہے، غروب ہو گیا۔ یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا کہ یہ غروب ہو گیا۔ تو یہ استہزاء ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسی بنیادی تعلیمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقصد بعثت کے بنیادی مشمولات تھے۔ قرآن حکیم نے نہ صرف ان کی تفصیل بیان کی بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی مراحل کے دوران تلاش حق کے لیے غور و فکر کو بھی بیان کیا کہ آپ کس طرح معبود حقیقت تک پہنچے۔ آپ کی تلاش حق کی یہ ساری جدوجہد اہل بصیرت کے لیے اپنے اندر رہنمائی کا ان گنت سامان رکھتی ہے۔ مذکورہ مشاہدات کے بعد کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ابھی پورے چیزوں کو آپ ملاحظہ فرما لیے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، تاروں کو دیکھے، تمام چیزوں کو دیکھ کے ایک ایک چیز کا آپ انکار کرتے گئے، آپ بتاتے گئے جو غروب ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو مخلوق ہے وہ۔ اس کے بعد آپ کیا فرمائے، اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بریء مما تشرکون، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتے رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں، یہ نفع و نقصان پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں۔ اور اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں متوجہ کر چکا خالصتاً لوجہ اللہ، یکسوئی ہو کر اپنے رخ کو قلبی جھکاؤ کے ساتھ اس کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ حال یہ ہے کہ میں سب باطل دینوں کی طرف سے مائل ہوں، دین توحید کی طرف، تمام چیزوں سے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ فطر السماوات والارض حنیفا، رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے۔ انی وجہت وجہیہ، یعنی میں متوجہ ہوا، تو رخ یا چہرے کا ذکر یعنی انسان کی شناخت جو ہے چہرے سے ہوتی ہے۔ مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر باطل دین سے الگ اور خالص مسلمان تھے، شرک سے بیزار اور مشرکین سے اپنا منہ موڑ چکے تھے۔ اب اگر آپ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما رہے ہو تو یقیناً ہمیں ماننا واجب ہو جائے گا کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ اب تو شرک سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، انہیں بریوں مما یشرکون۔ کیا آپ شرک سے برات فرما رہے ہیں، اعلان فرما دے رہے ہیں کہ میں بری ہوں میں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب اپنے والدین کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آزر جو ہے آپ کا چچا تھا اور طارق آپ کے والد تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ وللمؤمنین فرمایا، او تمام مومنین کو۔ تو یہ دعا جو ہے مومنین کے لیے ہے، ربنا اغفر لی، میرے کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ تو والدین کون؟ مومن والدین۔ تو آزر جو ہے آپ کا چچا، حضرت طارق جو ہے وہ آپ کے والد، تو یہ والد کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آزر کی موت کے بہت بعد ہے، لہذا یہ دعا آزر کے لیے نہیں بلکہ طارق کے لیے ہے۔ اس دعا کی تردید کا ذکر نہیں قرآن میں، معلوم ہوا کہ یہ دعا رد نہیں ہوئی بلکہ قبول ہوئی ہے، ان کی بخشش ہو گئی۔ میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام انوار کے سرچشموں کو پیدا کرنے والا اور ان کو ردائے نور پہنانے والا ہے۔ یہ شمس و قمر، یہ سب کو اللہ تبارک و تعالی، یہ جتنے سرچشمے انوار ہیں، نور کے جو چشمے ہیں، منبع ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ قوم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ابراہیم فلکی یعنی چمکنے والے ستارے نہ تو معبود بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ عز و جل کے ساتھ شریک بننے کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات، جبکہ یہ مخلوق محتاج پرورش، مصنوع، مدبر و مسخر ہے۔ کبھی چمکنا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی نگاہوں سے اجل ہو جاتے ہیں، بلکہ اس جہاں سے پناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز بھی پناہ و مخفی نہیں ہوتی۔ جہاں والوں کی نظروں سے مخفی چیز بھی ذات الہی سے پوشیدہ و مستور نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذات دائم باقی اور لازوال ہے، نہ تو اس کے سوا کوئی معبود ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پالنہار۔ ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں نہایت جلالت شان کے عامل پیغمبر ہیں۔ آپ کو نہ صرف جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ آپ کے اکثر شعائر یعنی علامتیں، نشانیاں اور عبادات کو رب ذوالجلال نے امت محمدی کے لیے بھی لازمی قرار دیا۔ آپ کے مقصد بعثت کی جامعیت و ہمگیریت کا حامل ہونے کی طرح آپ کی شخصیت بھی جامع اوصاف سے متصف ہے کہ آپ نے نہ صرف عقائد، عبادات اور احوال حیات کے باب میں اصلاح کی مساعی فرمائی بلکہ اپنے دور کی اقوام و ملل کے دنیاوی احوال کی درستگی اور ان کی دنیاوی و اخروی فلاح بھی آپ کا مطمع نظر تھا۔ جب آپ کو قوم لوط پر عذاب کے لیے نزول کا علم ہوا تو آپ عذاب کے لیے آنے والے فرشتوں سے گفتگو کرنے لگے کہ کسی طرح قوم لوط سے عذاب ٹل جائے اور انہیں اصلاح احوال کا ایک اور موقع مل جائے۔ آپ کے اس وصف کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج اور وہ زاری کرنے والے، بہت گڑ گڑا کر دعا کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ابراہیم بڑے پروخار، رقیق القلب، نرم دل اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب،
یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، یہ آپ کا مزاج ہے۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی چار دیواری سے نکل کر پوری قوم کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر دین حنیف کے صالح افکار و عقائد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ اب آپ گھر کی حد تک نہیں رہے، آپ گھر میں تو والدین مومن اور اب آپ تین اور بھتیجے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام ہے، اب آپ ساری قوم کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ آپ نے دعوت دی، اب قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، میں تمہارا بھلا ہے، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اگر تم حقیقت جانتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نراج جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک وہ جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ آپ نے قوم کو دعوت دی، توحید الہی کی دعوت دی۔ یہاں بت پرست قوموں کی ایک مخصوص ذہنیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتھروں اور مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے ان بتوں کو جو خدا بنا رکھا تھا، تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یہ بت انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتے تھے، انہیں برائیوں سے روکتے تھے، یا ان کے معاشرے کو فسق و فجور سے پاک کرنے کے اصول بتاتے تھے، یا ان کی روحانی قوتیں ان کی توجہ سے نشوونما پاتی تھی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی انہیں ان بتوں سے حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی ان کی نظروں میں بھی کوئی اہمیت نہ تھی، اور نہ ان کے دلوں میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا۔ ان کے سامنے دولت کے حصول ہی مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ وہ بتوں کے سامنے اس لیے آ کر ماتھا ٹیکتے، ان کی پوجا کرتے، ان کے بھجن گاتے کہ ان کا کاروبار ترقی کرے، ان کی دولت میں اضافہ ہو۔ اس لیے ان کی ذہنی سطح کے مطابق انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس رزق کے لیے تم ان کے چرنوں میں آ کر سروں کو جھکاتے ہو، ان کے پاس تو ان کا ایک دانہ تک نہیں ہے۔ یہ بیچارے اندھے بہرے بے جان مجسمے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ پتھر کے مورتیاں ہیں، یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اگر صرف دولت کی ہی طلب ہے تو خداوند جلال کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہو کر دامن پھیلاؤ، جس کے پاس رزق کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور جو بڑا غنی اور کریم ہے، جس کی شان کریمی یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی خالی ہاتھ اس کے سامنے اٹھائے اور وہ انہیں یوں ہی خالی واپس کر دے۔ جو کچھ تمہارے پاس فی الحال موجود ہے وہ بھی رب کریم کی عطا ہے، اور مزید کچھ لینا ہے تو اسی سے مانگو، وہی دے گا۔ چونکہ وہ قوم صرف دولت، رزق، مال کی طلبگار تھی، تو آپ نے فرما دیا کہ جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگو، وہ سب کچھ عطا کر دے گا، اور وہ غنی ہے، کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور مقام ابدیت کی رفتوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اسی میں انسانی عظمت کا راز مضمر ہے۔ یہی کمال انسانیت ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اسے حاصل ہو جائے۔ اے خود فراموش ہو، کہاں مارے پھر رہے ہو؟
اس نے بن مانگے جن گراں بہا نعمتوں زندگی صحت وغیرہ سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرو. وہی نعمتوں سے بھی اعلیٰ نعمتوں کے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا. اگر عمر بھر اپنے معبود برحق سے منہ موڑ رہو اور دنیا کی فانی لذتوں کے حصول میں ہی مگن رہے تو یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کے حضور میں پیش کیا جائے گا. اس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو فرمایا کرتے تھے وہی سچ تھا. زمانے جاہلیت کے مشرکین اپنے بتوں کو الہ اور معبود یقین کرتے تھے. اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ اور معبود سمجھے، خواہ وہ بت ہو، درخت ہو، دریا ہو، انسان ہو یا اجرام سوامی سے کوئی چیز، وہ مشرک ہے. کسی چیز کو بھی اپنا معبود اگر قرار دے، درخت ہو کہ پہاڑ ہو یا جانور ہو، کوئی چیز ہو، اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے. آج ہر اس مسلمان کو جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اولیاء کرام سے عقیدت ہو، اس کو مشرک کہنا ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے. قرآنی آیات میں غور کرنے سے ہمیں کفار کے عقائد پر پوری طرح واقفیت حاصل ہوتی ہے. وہ قیامت کے منکر تھے، وہ اپنے بتوں کو الہ اور معبود یقین کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں گستاخی کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے تھے. جو لوگ خواہ مخواہ مسلمانوں پر شکوے فتوے لگاتے ہیں اور ان کے مطابق یہ تہمت لگاتے ہیں کہ ان کے بھی وہی عقائد ہیں جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے تھے، وہ قرآنی آیت میں بار بار غور کریں. خدا کرے انہیں اپنی اس زیادتی کا احساس ہو جائے اور مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے جو وقت، سرمایہ اور علمی قابلیت ضائع کر رہے ہیں اسے وہ مشرکوں، مولیدوں اور دہریوں کو مشرب و اسلام کرنے میں خرچ کریں. نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کے یہاں توحید کے معنی ہے انبیاء کرام کی توہین، جیسے کہ روافظ کے یہاں حب علی کے معنی ہے بغض صحابہ کرام. یہ توحید شیطانی ہے. یہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت سے انکار کیا، اکڑ گیا اور اکھڑ گیا. اسلامی توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کے محبوبوں کی عزت و عظمت کرنا، جس کی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، دوسرے میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے. نام نہاد اہل حدیث کی ذہنی وہ فکری خباثت اور بدعقیدگی انتہائی پست ہے کہ وہ سمجھے بے سمجھے تمام قرآنی آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں اور بتوں سے متعلق آیات کو انبیاء و اولیاء کے حق میں عائد کر دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے کہ ہمیں یہ خوف نہیں کہ تم ہمارے بعد شرک میں مبتلا ہوگے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو وہ آیات جو کفار و مشرکین سے متعلق ہے وہ مسلمانوں پہ چشمہ کر دیتے ہیں. انما تعبدوا من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له الیہ ترجعون. تو وہ تمام آیات قرآنی جو مشرکین مکہ اور کفار عرب سے کے حق میں نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں. مخاطب کفار و مشرکین ہے لیکن مخاطب کو بدل دے رہے ہیں. اور بتوں سے متعلق جو آیات ہے اس کو انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کر رہے ہیں. آپ اگر ایڈریس بدل دیں تو کیا ہوگا؟ تو مخاطب جو ہے اس کو بدل دے رہے ہیں. آپ کہیں متن بدل رہے ہیں تو کہیں ایڈریس بدل رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو ہے آیات جو مخاطب ہیں، بعض آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا یا ایھا النبی، اور کہیں فرمایا گیا مومنین سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کہیں ہے یا ایھا الناس، اور کہیں ہے
قل یا ایھا الکافرون کافروں سے مخاطب ہے. اب اگر آپ بتائیں کہ اگر آپ مخاطب کو بدل دیں تو کیا ہوگا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، شاہد و مبشر بنا کر بھیجا، دائی بنا کر بھیجا، سراجا منیرا بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. تو یہ تمام اوصاف جو ہے تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک انا ارسلناک شاہدا، شاہد یعنی حاضر و ناظر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وہ نذیرہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وہ داعیا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وہ باذنہ سراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا. تو یہ مخاطب کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر مخاطب کو بدل دیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا ارسلناک شاہدا، اگر اس طرح سے اگر آپ مخاطب اگر صیغہ بدل دیں تو کفر ہو جائے گا. جو آیت نبی سے متعلق ہے اگر مومنین پہ چشمہ کرے، یا ایھا النبی کی بجائے اگر آپ وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اگر فٹ کر دیں تو کفر ہو جائے گا، چونکہ آیت کے مخاطب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح ایک آیت ہے مومنین سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اگر یوں کہے یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، تو اس میں کافر و مشرک سب شامل ہو جائیں گے. تو مخاطب کو اگر آپ بدل دیے تو یہ کفر ہو گیا. تو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون اے کافرو، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے. اگر آپ مخاطب کو اگر بدل دیں تو کفر ہو جائے گا. تو مومنین کی بجائے اگر کفار و مشرکین کو اگر فٹ کر دیں وہاں پر تو کفر ہو جائے گا. تو اسی طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تم عبادت نہ کرو جن کی تم عبادت کرتے ہو. اگر یہ قل یا ایھا الکافرون کی بجائے یا ایھا الذین آمنوا لا اعبد ما تعبدون، کفر ہو جائے گا. مخاطب اگر آپ بدل دیں تو یہ نام نہاد اہل حدیث مخاطب کو بدل رہے ہیں. جس آیت کے مخاطب کفار و مشرکین ہیں وہاں پر مومنین کو فٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہو گیا کہ قل یا ایھا الکافرین کو ہٹا کر یا ایھا الذین آمنوا فٹ کر رہے ہیں. روزے سے متعلق آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے مومنو نماز قائم کرو روزہ ادا. تو وہاں پر اگر قل یا ایھا الکافرون اگر فٹ کر دیں تو کفر ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکات دو. اگر یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کی جگہ اگر قل یا ایھا الکافرون یا ایھا الناس اگر آپ فٹ کر دیں تو کفر ہو جائے گا. مخاطب کو بدل دے تو یہ نام نہاد اہل حدیث وہ آیات جو بتوں سے متعلق ہے اولیاء کو اور انبیاء کو وہاں پر فٹ کر رہے ہیں کہ تم جس سے مانگتے ہو، تم جس کو پوچھتے ہو وہ تو پتھر مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ بت ہے، وہ بت سے متعلق بت کی جگہ یہ انبیاء اور اولیاء کو فٹ کر رہے ہیں. اور کفار و مشرکین کے جو مخاطب ہے وہاں پر مومنین کو فٹ کر رہے ہیں. تو یہ کفر ہے، کھلا کفر ہے. یہ ہم عام گفتگو میں اگر ٹیچر یا استاد اپنے بچوں سے جو مخاطب شریر بچوں سے ہے، آپ اس کا شریر بچوں کے جملے جو ہے ان بچوں کو اگر جو ذہین بچوں پہ اگر فٹ کر دیں تو غلط ہو جائے گا. تم پڑھنے میں بہت کمزور ہو، تم شرارت مت کرو. اس کا مخاطب اگر کوئی کم شریر بچے ہیں، طلبہ ہے، اگر آپ مخاطب اگر بدل دیں تو بات الٹ جائے گی. اب امتحان حال میں ہے، اب سائنس کی بجائے اگر
آپ کا پرچہ سائنس ہے، اس کی بجائے اگر کامرس کا پرچہ دے دیا جائے یا دوسرا سبجیکٹ کا دے دے تو آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے سے تعلق نہیں اس پرچے کا، یہ سوالات ہم سے متعلق نہیں ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا پیپر چاہیے، تو یہ ہم سے ہٹ کے ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو کفار و مشرکین سے متعلق آیات ہیں وہ اس کے مخاطب مومنین کو قرار دیتے ہیں، اور جو بتوں سے متعلق ہے وہ بتوں کی بجائے انبیاء اور اولیاء کو بتاتے ہیں کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کون؟ یہ مورتی، پتھر، مورتی اور پتھر کی جگہ یہ انبیاء کو کہہ رہے ہیں، اولیاء کو کہہ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ فرمائے جتنے خبریں ہیں پرانی خبریں سب کو توڑ دیا جائے۔ تو یہ پرانی خبریں کس کے تھے؟ جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے کفار و مشرکین کے تھے۔ تو اب یہ مخاطب کیا کہنا ہے کہ نئے خبروں کو توڑنے کا حکم دیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نہیں، وہ خبروں سے مراد کفار و مشرکین کی خبریں ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تمام معبدوں کو، تمام عبادت گاہوں کو توڑ دو، تو عبادت گاہوں سے مراد مشرکین کی عبادت گاہیں ہیں، وہ مساجد توڑنے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو الفاظ کو بدلنا جو ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہمیں یہ خوف نہیں کہ تم ہمارے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، یہ اس بات کا خوف ہی نہیں ہے، آپ اطمینان کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ ید اللہ الجماع ومن شد شد فی النار، یہ ترمذی و مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہ ہونے دے گا، اکثریت پر اللہ کا دست کرم ہے، جو جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں الگ ہی جائے گا۔ ان امتی لا تجمع علی الضلالہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ لن یجمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔